اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، خدا کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قد استقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس مہینے کے جو مسائل ہے، احکام ہے، وہ بیان ہو جائیں۔ تو آج سب سے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ رؤیت ہلال، چاند کیسے ثابت ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 طریقوں سے چاند ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، خود انسان چاند دیکھیں، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک گروہ گواہی دیں، چند نفر گواہی دیں، ان کی گواہی پر آپ کو اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہی دیں۔ البتہ یہ 2 عادل کی گواہی جو ہے اس طرح سے ہو کہ دونوں چاند کے ایک ہی صفات بیان کریں، جس طرح سے دیکھا ہے، جس انداز میں دیکھا ہے، الگ الگ سے بیان نہ کریں۔ تو تیسرا طریقہ ہے جی جو چاند ثابت ہوتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ ہے کہ چاند ثابت ہونے کا، شعبان المعظم کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ جب 30 دن مکمل ہوں گے اول سے آخر تک، تو شعبان المعظم کے، چونکہ اسلامی مہینے کے 30 دن سے زیادہ دن نہیں ہوتے ہیں، 28 29 ہوتے ہیں، لیکن 30 سے اوپر نہیں ہوتے۔ 31 والا کوئی اسلامی مہینہ نہیں ہے، لہٰذا وہ مکمل ہو گیا، رمضان المبارک کی پہلی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پانچواں مورد جو ہے، حاکم شرع رؤیت ہلال کا حکم صادر فرمائیں، البتہ وہاں بھی اطمینان حاصل ہو جائے، تو یہ 5واں طریقہ ہے۔ اب ایک جو ہے علم نجوم کے ذریعے سے جو آج کل پیشن گوئیاں ہوتی ہے، آیا اس کے ذریعے سے چاند ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے علماء نے فرمایا ہے کہ صرف ان کے پیشن گوئی سے چاند ثابت نہیں ہوگا، البتہ ان کے کہنے پر، ان کی پیشن گوئی پر آپ کو یقین و اطمینان حاصل ہو جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ تو چاند ثابت ہونے پر ہم روزہ رکھیں گے، پہلی رمضان ہوگی۔ اب چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، جس کو یوم الشک کہا جاتا ہے، تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یوم الشک رمضان المبارک کے واجب نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، واجب نیت سے نہیں رکھ سکتے جب تک ثابت نہ ہو۔ ہاں، مستحب روزے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، ناظرین روزے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، کوئی آپ پر قضا روزہ ہے پچھلے سال کا، اس نیت وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یا کسی کا جو ہے اجارے پہ روزہ لایا ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی روزہ مستحب ہو، نذر کا ہو، اجارے کا ہو، وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن واجب کی نیت سے نہیں رکھ سکتے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ دن کو پتہ چلے، میں نے مستحب کا روزہ رکھا، لیکن دن کو پتہ چلا کہ آج رمضان کی پہلی تھی، تو فرماتے ہیں کہ آپ کا روزہ خود بخود رمضان المبارک کا روزہ حساب ہوگا۔ آپ نے صرف نیت ارادہ چینج کرنا ہے کہ میرا آج کا روزہ رمضان کا ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ اب روزہ آپ نے رکھا ہے مستحب کی نیت سے، نذر کی نیت سے یا قضا کی نیت سے، 2-3 دن بعد پتہ چلا کہ جس دن میں نے یوم الشک کے حساب سے روزہ رکھا تھا وہ تو پہلی رمضان ہو گئی ہے، تو وہاں فرماتے خود بخود وہ پھر اسی رمضان المبارک کا روزہ ہوگا جو آپ نے قضا روزے کی نیت سے رکھا ہے، وہ بعد میں قضا کر لیں، وہ رمضان کا روزہ حساب ہوگا۔ تو یہ یوم الشک کے حوالے سے ہے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اسلام کے احکام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق سمجھ کر احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔